کہ صحیح بخاری کے اس وقت جو نسخے موجود ہیں ان نسخوں میں بعض مقامات پہ اختلاف موجود ہے۔ اب یہ اختلاف کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، اس کی بنیادی طور پر چند تمہیدی باتیں سمجھنا ضروری ہے کہ پرانے دور میں جس وقت کوئی امام محدث کتاب لکھتا تھا، چیزوں کو جمع کرتا تھا، تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ کتاب لکھی اور پریس پہ دے دی اور پریس پہ چھپ کے پوری دنیا میں پھیل گئی، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، اور ہاتھ سے لکھنے کے بعد پھر اس کتاب کو آگے دوسرے ان کے شاگرد اس کو دیکھ کے نقل کر لیتے تھے، یا یہ ہوتا تھا کہ امام محدث جو ہیں وہ کتاب کو پڑھتے تھے اور ان کے شاگرد ان کے سامنے سنتے تھے اور سن کے لکھ لیا کرتے تھے۔ اس وقت جو صحیح بخاری ہمارے پاس موجود ہے، صحیح بخاری بھی یہ وہ اس وقت ہمارے پاس نسخہ موجود ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد محمد بن یوسف بن مطر الفربری نے سن کے لکھا ہے۔ اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری جو ہے وہ متعدد شاگردوں کے سامنے پڑھی ہے اور شاگردوں نے لکھی ہے، جن میں سے کچھ نسخے اور کچھ ائمہ کے نام جو نا وہ کتابوں میں موجود ہیں، جن میں سے 5 مشہور شاگرد ہیں جنہوں نے صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ سے لکھی ہے۔ نمبر 1 ابراہیم بن ماقل النصفی الحنفی المتوفی 295 ہجری، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ سے صحیح بخاری کو لکھا ہے، اور اسی ابراہیم بن ماقل النصفی کے متن اور ٹیکسٹ کو جو انہوں نے امام بخاری سے لکھا ہے اس کو بنیاد بنا کر امام ابو سلیمان احمد الخطابی المتوفی 388 ہجری، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے اعلام الحدیث کے نام پر۔ اگرچہ اس متن میں کچھ احادیث کم ہیں، لیکن یہ نسخہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد ابراہیم بن ماقل النصفی نے لکھا ہے۔ ایک دوسرا نسخہ حماد بن شاکر الحنفی المتوفی 311 ہجری، منصور بن محمود البزدوی المتوفی 319 ہجری، اور چوتھا نسخہ حسین بن اسماعیل محاملی المتوفی 330 ہجری، اور 5واں نسخہ جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے پوری دنیا میں جو متداول نسخہ ہے وہ ہے محمد بن یوسف بن مطر الفربری المتوفی 320 ہجری کا نسخہ۔ یہ محمد بن یوسف بلکہ مولانا محمد بن یوسف، مرزا کہتا ہے مولانا شریف کو کتاب سے نکالیں، پہلے مولانا کو کتاب سے اگر نکالیں گے تو کتاب بھی آپ کے پاس باقی نہیں بچے گی۔ اس وقت جو صحیح بخاری موجود ہے یہ مولانا محمد بن یوسف بن مطر الفربری المتوفی 320 ہجری کی لکھی ہوئی صحیح بخاری ہے جو اس وقت لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اس پر میں پہلے ثبوت پیش کروں گا کہ یہ صحیح بخاری جو ہے یہ وہ نہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ہاتھ سے لکھی ہے، بلکہ یہ وہ صحیح بخاری ہے جو امام بخاری کے شاگرد مولانا محمد بن یوسف بن مطر الفربری نے لکھی ہے۔ اس کے میں چند حوالے آپ کے سامنے صحیح بخاری سے پیش کرتا ہوں۔ دیگر ائمہ نے تو لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی، امام نووی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عنی، دیگر نے لکھا ہے، لیکن یہ صحیح بخاری میں ان کے اپنے کومنٹس، تبصرے اور ان کی روایات موجود ہیں۔ آپ مثال کے طور پر صحیح بخاری سے حدیث نمبر 100 نکالیں۔ حدیث نمبر 100 میں یہ بات موجود ہے کہ قال الفربری حدثنا عباس قال حدثنا قتیبہ، یہ پوری سند موجود ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 میں۔ اور وہابیوں کی ایپ اسلام 360 ایپ، اس میں آپ صحیح بخاری کی 122 نمبر حدیث نکالیں اور اس کے نیچے اردو ترجمے کے نیچے دیکھ لیں، وہاں بھی فربری کا نام موجود ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں آپ 2475 نمبر روایت نکالیں، اس میں یہ لفظ موجود ہے قال الفربری وجدت بخط ابی جعفر قال ابو عبداللہ۔ امام فربری جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، مولانا فربری کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر کے خط میں یہ چیز میں نے پائی ہے۔ ابو جعفر کون ہے؟ ابو جعفر ہیں امام بخاری کے کاتب، ان کے وراق اور منشی جو امام بخاری رحمۃ اللہ کی حدیثیں لکھا کرتے تھے، ان کا نام ابو جعفر ہے۔ تو فربری کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر کے خط میں یہ بات لکھی پائی ہے، قال ابو عبداللہ، کہ امام بخاری نے فرمایا تفسیرہ ان ینزع منہ یرید الایمان، کہ اس حدیث کی تفسیر یہ ہے کہ اس بندے کا جو زانی زنا کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے، تو اس کا ایمان اس وقت اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ فربری نے اس بات کو صحیح بخاری کی 2475 نمبر روایت کے نیچے اپنا تصرف اور اپنے تبصرہ اور کمنٹ سے ذکر کیے ہیں۔
تو یہ بالکل بات واضح ہوگی کہ یہ کتابت جو ہے اور یہ لکھا ہوا نسخہ امام علامہ فربری کا، مولانا فربری کا ہے، جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں موجود ہے۔ جتنے نسخے آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی ایک اور روایت نکال لیں، آگے چلیں۔ 4531 نمبر روایت، اس روایت میں لفظ موجود ہے عن محمد ابن یوسف حدثنا ورقہ عن ابن ابی نجیح عن مجاہد بہذا، وہ ساری سند بیان کی ہے محمد بن یوسف بن مطر الفربری نے، اس میں اپنا جو نا وہ تصرف اور تبصرہ کیا صحیح بخاری میں۔ اور صحیح بخاری میں اس کے علاوہ آپ 5015 نمبر روایت نکال لیں۔ 5015 نمبر روایت میں جو نسخہ ہے بیروت والا، اس میں تو یہ لفظ ہیں، لیکن ہمارے پاس جو نسخہ موجود ہے یہ نسخہ مصطفیہ کا عکس ہے جو مصر سے چھپا تھا۔ اس میں جو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 750 اور روایت کا نمبر 5015 نمبر جو روایت ہے وہ یہ ہے، قال الفربریو سمیت ابا جعفر محمد ابن ابی حاتم وراق ابی عبداللہ، مولانا فربری کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن ابی حاتم جو کہ امام بخاری کے وراق ہیں، ان کے جو دستاویزات لکھتے ہیں ان کے کاتب ہیں، ان سے میں نے سنا وہ کہتے تھے کہ امام ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے فرمایا کہ ابراہیم کی یہ حدیث مرسل ہے اور دہاق المشرقی سے یہ حدیث مسندن اور متصلن بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں وہ علامہ فربری کا یہاں بھی تذکرہ موجود ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کا جو مکتبہ مصطفیہ کا عکس جو چھپا ہے جو مصر سے، اس کے کہ ہمارے پاس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259 ہے اور روایت کا نمبر 1931۔ باقی نسخوں میں اسلام 360 والا تو کئی جگہ پہ عربی کھا جاتا ہے، کئی جگہ پہ عربی جو متن ہے ٹیکسٹ اس کو حذف کر دیتا ہے، کئی جگہ پہ ترجمہ حذف کر جاتا ہے۔ یہ 1931 نمبر روایت ہے صحیح بخاری کی، اس میں یہ لفظ موجود ہے قال ابو جعفر سألت ابا عبداللہ، ابو جعفر امام بخاری کے وراق اور کاتب کہتے ہیں میں نے خود امام بخاری سے پوچھا تھا اذا افطر یکفر مثل المجامع، جب بندہ روزہ توڑ دیتا تو وہ اسی طریقے سے روزہ جو نا وہ کرے گا جس طرح کے جمع کرنے والا؟ تو امام بخاری نے فرمایا الا ترى الاحادیث لم یقضیہ وان صام الدہر، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اپنا جو نا وہ تبصرہ بیان کیا۔ تو یہ مقامات موجود ہیں جس میں خود علامہ فربری کا، مولانا فربری کا تبصرہ اور ان کے کمنٹس صحیح بخاری میں موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت جو متداولہ نسخہ ہے صحیح بخاری کا، یہ اس وقت ہمارے پاس نسخہ فربری ہے جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگرد نے لکھا ہے، کتابت ان کی ہے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب آگئی بات امام فربری جو ہیں ان کے کن شاگردوں نے اس نسخے کو نقل کیا ہے؟ تو علامہ فربری کے 7 شاگرد مشہور ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کو علامہ فربری سے نقل کیا ہے۔ ان میں سے 3 زیادہ مشہور نسخے ہیں، یہ بڑی تفصیل ہے، ان میں سے 3 مشہور نسخے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں نسخہ مستملی، نسخہ سرخسی یا ہمویہ، اور تیسروں کو کہتے ہیں نسخہ کشمہنی۔ محمد بن مکی الکشمہنی 389 ہجری میں ان کا سن وفات ہے، اور ابراہیم بن احمد بن ابراہیم المستملی 376 ہجری میں ان کا سن وفات ہے، اور عبداللہ بن احمد حمویہ سرخسی 381 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ یہ 3 مشہور شاگرد ہیں فربری کے جنہوں نے علامہ فربری سے صحیح بخاری کو نقل کیا، اور ان تینوں شاگردوں سے ان کے ایک مشترکہ شاگرد ہیں ابو ذر الحروی، جنہوں نے ان تینوں استادوں سے صحیح بخاری کو نقل کیا، اور ابو ذر الحروی کے نسخے کو بنیاد بنا کر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی، فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ یعنی امام ابن حجر عسقلانی نے نسخہ ابو ذر الحروی کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو ٹیکسٹ رکھ کے تو اس کا آگے اس کی شرح کی ہے۔ دیگر ائمہ نے جب شروعات کی ہیں تو انہوں نے دیگر نسخوں کو سامنے رکھا، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نسخہ ابو ذر الحروی کو سامنے رکھا، اور ساتھ ایک امام ہے حسن بن محمد بن حسن السغانی المتوفى 650 ہجری، انہوں نے جو کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہندوستان کے رہنے والے تھے،
بلکہ بالخصوص وہ شہر لاہور کے رہنے والے تھے، اور لاہور سے شہر سے وہ بغداد شریف گئے اور وہاں جا کے علامہ فریبری کا اصل نسخہ پایا، اصل نسخے کو انہوں نے نقل کیا، اور علامہ سگانی کا جو نسخہ ہے وہ بھی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کے پاس موجود تھا لکھا ہوا، اس کو بھی انہوں نے ساتھ استفادہ کرتے ہوئے ساتھ جوڑا۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کی شرح، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ دیگر ائمہ نے کیا کیا، میں نے جس طرح ذکر کیا کہ علامہ ابو سلیمان خطابی المتوفہ 388 ہجری، انہوں نے ابراہیم بن ماقل النسبی کے نسخے کو ٹیکسٹ اور متن بنا کے اس کی شرح لکھی اعلام الحدیث، اور ایک امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے شرح صحیح بخاری لکھی ہے علامہ کشمہنی کے نسخے کو ٹیکسٹ اور متن بنا کے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نسخہ حمویہ اس کو بنیاد بنایا، اور امام احمد کستلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شرح لکھی صحیح بخاری کی ارشاد الساری شرح صحیح البخاری، تو انہوں نے بنیاد بنایا ہے علامہ یونینی کے نسخے کو۔ یہ یونینی کون تھے؟ یہ تھے علی بن احمد یونینی شامی الحنبلی المتوفہ 701 ہجری، یہ 7ویں صدی کے 8ویں میں پڑھ جاتے ہیں۔ یہ عالم تھے، مولانا تھے، جنہوں نے صحیح بخاری کو لکھا، اور ان یونینی کے نسخے کو لے کر امام احمد کسلانی نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کو ترتیب دیا۔ تو یہ مختلف نسخے، جن نسخوں کی بنیاد پر اختلاف آیا۔ اب یہ جو اختلاف ہے، امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری کے مقدمہ پہلی جلد صفحہ نمبر 8 پر لکھا کہ امام ابو الولید باجی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود ابو ذر حروی سے ملا، ابو ذر حروی کہتے ہیں کہ میں نے خود علامہ ابو اسحاق مستملی سے سنا، وہ کہتے ہیں ابو اسحاق مستملی جو کہ فریبری کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود فریبری کا اصل نسخہ دیکھا ہے، اس میں بہت سارے مقامات پر کئی جگہ خالی تھی، کچھ جگہ پہ جگہ جو نا بالکل خالی تھی، باب اور ابواب اور دیگر چیزیں اس میں سے خالی جگہ تھی، وہ میں نے نسخہ دیکھا۔ اور خود امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 پر امام نووی رحمۃ اللہ کا ایک تبصرہ ذکر کرتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ کثیر نسخوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ کی صحیح بخاری کے ابواب میں ناقلین اور ناسخین نے کچھ خطائیں اور غلطیاں کی ہیں۔ اور تیسرا حوالہ اس سلسلے میں فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 117 اور روایت نمبر 3744 کے تحت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں وَأَظُنُّ ذَلِكَ مِن تَصَرُّفِ النَّاقِلِينَ لِكِتَابِ البخاری، کہ بخاری کے نسخوں میں بعض جگہوں پہ کچھ چیزیں جو تقدم تاخر ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ ذَلِكَ مِن تَصَرُّفِ النَّاقِلِينَ، یہ ناقلین کا تصرف ہے، نقل کرنے والوں کا اور ناسخین کا تصرف ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اب صحیح بخاری کے جب یہ ساری ڈیٹیل اور نسخوں کا جو نا وہ بالکل تحقیق سامنے آ گئی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جدید اور قدیم، پرانے اور نئے نسخے جو ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ جس طرح کہ مرزا نے علیہ السلام کا مسئلہ پیش کیا ہے، تو اس ہم علیہ السلام کے مسئلے ہی کو دیکھ لیتے ہیں، ویسے تو باتیں بہت ساری ہیں۔ صحیح بخاری کے جو حوالے مرزا نے دیے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں۔ صحیح بخاری میں 6318 نمبر روایت کا حوالہ دیا ہے، اور 3748 نمبر روایت کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیہ السلام اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیہ السلام کے لفظ موجود ہیں۔ حالانکہ یہ صحیح بخاری ہے، یہ مکتبہ مصطفیہ جو مصر سے پہلے چھپی تھی، اصل میں کتابیں پہلے پرانی مصر سے چھپتی تھیں، کیونکہ نہ تو سعودیہ سے چھپتی تھی، نہ ہی بیروت اور لبنان وغیرہ سے چھپتی تھی۔ اصل میں پہلے جو پرانے نسخے ہوتے تھے وہ مصر سے چھپ کے آتے تھے، اور مصر کے نسخے آج بھی آپ دیکھ لیں پرانے جو ہیں اس میں ان مقامات پہ علیہ السلام کے لفظ موجود نہیں ہیں۔ اب مرزا کہتا جی اصل جو ہے نا وہ مخطوطہ وہی معتبر ہوگا جس کو دارالکتب العلمیہ اون کرے گی۔ یہ دارالکتب العلمیہ تو کبھی صرف 50 سال ہوئے بنی، 1971 میں یہ ادارہ قائم ہوا، اور محمد علی بیضون اس کا جو مؤسس ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اور پھر جو محققین ان کو تحقیق کر کے دیتے ہیں ان کے نظریات کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اصل تو ہم نے دیکھا نا کہ نسخہ جو ہے وہ مخطوطہ کس مخطوطے سے انہوں نے استفادہ کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ نسخہ مصطفیہ ہے جو مصر سے چھپا۔ اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 935 پر
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علیہ السلام کے لفظ موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح اس کی جلد نمبر 1 اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 530 پر براس الحسین رے دواد لکھی ہوئی ہے، اس میں علیہ السلام کے لفظ موجود نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نسخہ قلبی مخطوطہ جو ہے، قلبی مخطوطے میں بھی علیہ السلام کے لفظ موجود نہیں ہیں۔ یہ بہت پرانا ایک نسخہ ہے صحیح بخاری کا، اس کو آپ دیکھ لیں اٹھا کے، اس میں بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علیہ السلام کے لفظ موجود نہیں ہیں۔ دیگر آپ نسخوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں بھی علیہ السلام یا علیہ السلام کے لفظ موجود نہیں ہیں۔ یہ ایک تیسرا نسخہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ پرانے نسخے ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ باقی رہے گی جامع ترمذی کے حوالے سے، تو جامع ترمذی یہ دارالصدیق کا نسخہ ہے جو سعودی عرب سے شائع ہوئی، اور اس کے محقق نے اس کے شروع میں باقاعدہ مینشن کیا اور بتایا کہ میں نے یہ جو دارالصدیق کا نسخہ ہے یہ کس سے میں نے اس پر تحقیق کی، یہ ہے نسخہ کروخی۔ اور جو اس میں بھی آپ دیکھ لیں حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما لکھا ہوا ہے، علیہ السلام کے لفظ موجود نہیں ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس پرانا نسخہ ہے، یہ بھی نسخہ کروخی ہے، اس میں بھی علیہ السلام کے لفظ موجود نہیں ہیں، دیکھ لیں۔ اور یہ دارالکتب العلمیہ سے صحیح جامع ترمذی کی شرح چھپی عبد الرحمن مبارک پوری کی، اس میں بھی آپ کھول کے دیکھ لیں رضی اللہ تعالی عنہما لکھا ہوا علیہ السلام کے لفظ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ دیگر سارے دلائل جو ہیں واضح کرتے ہیں کہ یہ بعد میں ناسخین اور کاتبین کی طرف سے ہے، یا یہ ہے کہ کمپوزر حضرات کا یہ کام ہے، اصل کتابوں میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔